دیکھیے، معاہدہ تو نیگوشیٹ کیا جو کہ پرائم منسٹر نے ایک ٹیم مقرر کی، انہوں نے خود ٹیم بنائی اور ان کو جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق انہوں نے معاہدہ جا کے نیگوشیٹ کیا. لیکن ٹی ایل پی کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، پہلے بھی جب پی ایم ایل این کا دور تھا اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم حکومتوں کے معاہدے نہیں مانتے، ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف گارنٹی دے. یہ ایشو اس وقت بھی اٹھا اور فیض حمید کو ان کو ٹالنا پڑا کہ جی ابھی میں دستخط کر دیتا ہوں، بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کروا دوں گا، یہ کہہ کے ان کو چلایا. اور غالباً اس دفعہ بھی یہی ایشو آیا کہ حکومت، چونکہ یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی پہلے معاہدہ کیا تھا اور اس پہ عمل نہیں ہوا تھا، تو ٹی ایل پی غالباً اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی. سو یہ ایشو تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب جہاں تک لیکن ریاست کے لیکن ریٹ کا لیکن 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 جناب صاحب، سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے، لیکن کیا ایک کالعدم شدت پسند تنظیم کے اس قسم کے مطالبے پہ ریاستی اداروں کو ان کی بات ماننی چاہیے؟ دیکھیں، کیا جب آپ انٹروین ایگریمنٹ کر کرنا رہے ہیں، چاہیے؟ یہ تو پہلے طے کرنا چاہیے تھا. جب آپ ایگریمنٹ کے لیے مذاکرات آپ نے شروع کر دیے تو اب تو وہ بات ختم ہو گئی نا. آپ نے مذاکرات اسی لیے شروع کیے کہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ آپ ان کے ساتھ معاملہ فہمی کریں گے. معاملہ فہمی آپ نے کری، لیکن ان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی شرائط یہ چیزیں قبول ہیں، لیکن ہم اس چیز کا کیا، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے آپ کی طرف سے کہ واقعی آپ اس پہ عمل کریں گے بعد. تو ایشو تو یہ ہے نا. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں. جب ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنی تھی تو وہ وقت وہ تھا جب شروع میں ہی حکومت ان کو وہاں سے لانگ مارچ نہ کرنے دیتی اور وہیں پہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان سے مذاکرات کرتی اور صرف اپنی شرائط منواتی. لیکن وہ نہیں ہوا. جب یہ چل نکلے پھر یہی تھا کہ خون خرابہ دونوں طرف سے، اور ایک طرف سے تو وہی ہوا، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی کچھ ہوا لیکن اس کا مجھے علم نہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ 5-6 تو بیچارے شہید ہوئے ہیں اور کافی سارے زخمی بھی ہیں. اب یہ معاہدے کی چونکہ شرائط ہمارے سامنے نہیں ہے، انہوں نے پبلک نہیں کی، تو جو بالا بالا میں کچھ سن چکا ہوں وہ اس پہ میں بات کر سکتا ہوں. ایک چیز جو میری بھی شکایت رہی ہے، دو بلکہ پوائنٹ. ایک تو یہ کہ جو تحفظ ناموس رسالت پہ پارٹی بنتی ہے اس کا سیاسی رول کوئی نہیں ہے. اس کو سیاست میں اگر وہ کہیں ہمیں آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ادھر بھڑکا کے اپنے لیے ووٹ لیں گے اور اپنے سیاسی مقاصد پورے کریں گے. لہذا میں اس پہ ایگری نہیں. میرے ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے. ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اسی میدان میں کچھ کریں، اس میں ان کو پرامن رکھنا ضروری ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے اوپر الزامات بالکل تھے. یہ بڑا واضح فواد چودھری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کچھ فنڈنگ کے بھی ثبوت ہیں اور کچھ باہر سے ٹویٹس وغیرہ کا تو میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جب بھی کبھی انتشار ہوتا ہے تو دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور میڈیا میں پھر وہ جعلی چیزیں چل نکلتی ہیں، ٹویٹس بھی ہو رہے ہوں گے ان کی طرف سے کسی اور کے. وہ میرا خیال ہے جب تک ان کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے یہ نہیں پتا لگ سکتا. لیکن ڈیفینیٹلی اتنا پتا ہے کہ وہ مختلف 3-4 ملکوں سے 5 ملکوں سے وہ ٹویٹس وغیرہ کیے جا رہے تھے اس کھیل کو گرم کرنے کے لیے کہ اس میں زیادہ انتشار ہے. تو یہاں پہ جنرل صاحب لیکن ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے نا کہ حکومت جس تنظیم پہ، جس کالعدم تنظیم پہ بھارت سے فنڈنگ لینے کے الزامات لگا رہی ہے، ریاستی ادارے اسی کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا ریاستی اداروں کے کردار پہ سوالات نہیں اٹھ جاتے؟ جی میں اسی پہ بات کروں گا. آپ ذرا تحمل رکھیں تو پوری آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بالآخر ہم نے سب کے ساتھ، جو بلوچستان میں جن کو ناراض کہتے ہیں وہ باغی تھے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ بھارت کے وہ بنے چیلے چانٹے بن گئے. ادھر بھی وہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے بالآخر اچھا جی مذاکرات کریں، جو لوگ حکومت کی بات چیت مانتے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. ادھر بھی آپ جو ٹی ایل پی کے ٹی ڈی پی کے لوگ ہیں ان کا بھی آپ یہ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ان کو کالعدم قرار دے کے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے خیالات تو آپ نے نہیں بدلے. اب اگر اس کے بعد وہ لوگ جا کے ٹی ٹی پی میں شامل ہو جائیں یا کسی اور گروہ میں شامل ہو جائیں اپنے مقاصد کے لیے اور دہشت گردی کرتے رہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ نے کمایا کیا اور کھایا کیا. اس چیز کو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دوسری
तरफ से आर्गूमेंट है कि बाद में फिर उनको ढूंढते फिरेंगे और बात करेंगे। इससे बेहतर नहीं कि उनको किसी तरह मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनमें से जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जराइम किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम रहें और बाकियों को उस गलत रास्ते पे चलने से बचाया जाए और कोशिश ये की जाए कि वो अपने आप को पाबंद करें। मिसाल के तौर पे अगर मतलब मैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता, लेकिन अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास अपने आप को रजिस्टर कराती है तो फिर उसने अपने फंड्स का भी सारी तफसील देनी है, उसने अपने मुल्क के और उनके कवानीन को भी मानना है। ठीक है, फिर वो अपने तौर पे ये नहीं कर सकता तो बेलगाम नहीं हो सकते वो। सो इस तरह की आर्गुमेंट उनकी, वो कहते हैं जी हमारे लोग क्या इनको समंदर में फेंक दें जाके, अगर ये गलत रास्ते पे चढ़े रहे और जाके कुछ और करते रहे तो फिर आप क्या करेंगे, टेररिज्म की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जनरल साहब, सॉरी टू कट यू इन, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, मुझे फारूक साहब से भी सवाल करना है। लेकिन जनरल साहब आपसे एक और वही सवाल के बुनियादी क्वेश्चन वहीं पे खड़ा हुआ है कि एक तरफ आप तंजीम पे भारत से फंडिंग लेने का इल्जाम लगा रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम, जैसे सलीम साफी साहब ने कहा कि ये कोई गैर संजीदा इल्जामात नहीं है, लेकिन जो आप चीज मिस कर रहे हैं वो ये है कि इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना जी, लेकिन जो BLA BRA वगैरह जिनसे ये बातचीत करके उन लोगों को सरेंडर करवा रहे हैं वो तो उनका तो हमें पता है कि वो ले रहे हैं, उसके तो सारे शवाहिदों के भरमार पड़े हैं आपके पास। लेकिन यही है कि वो चूंकि अल्टीमेटली हैं बलूचिस्तान के लोग, उनको आप किधर फेंकेंगे? आप यही करेंगे कि उनके जो सरदार जो लीडर हैं उनको, या जिनकी वजह से ये किस्सा हुआ, उनको शायद आप माफ ना करें, उनके लिए कोई आप रखें अपना मुकदमात वगैरह,